حفاظ، یہ علماء، یہ مفتیان دنیا کی بقا کے ضامن ہے۔ آج جو دنیا میں کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ دنیا والے اپنی لیے دنیا کو ختم کرنے کے در پہ ہے۔ جو شخص، جو لوگ، جو قوم علماء کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گویا کہ وہ دنیا کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ حفاظ دنیا کی بقا کے ضامن ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب تک دنیا میں اللہ 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 کرنے والا موجود ہوگا، اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی۔ لیکن اگر دنیا والی اس بات میں لگ جائے کہ اللہ 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 قرآن مجید پڑھنے والوں کو ختم کیا جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ قیامت کی آئے گی، قیامت کی قریب ہوگی۔ یہ علامت، یہ نشانیاں قیامت کے ظاہر ہو رہی ہے۔ عزیز سامعین و سامعات، میں آپ کا جگہ پہ کوئی لوگ جیسے کہ مفتی صاحب نے آپ بلکار کے سامنے بات رکھ دی، مختصر سی بات ہوگی، لیکن اس مجلس میں شرکت پر میں مفتی صاحب کو اور ایک انتظامیہ کا شکر گزار اس لیے ہوئے۔ ایک عالم نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ جو شخص ختم قرآن میں شرکت فرماتے ہیں، اللہ جل جلالہ ان کو پورے قرآن مجید کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ان کی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے اس نعمت عظمیٰ سے ہمیں نوازا۔ مفتی صاحب کو اللہ سے خیر عطا فرمائے، بار بار ہمیں جو ہے اس قسم کی نعمتوں سے مالا مال کرتے ہیں، اور خصوصاً ختم قرآن کا جو مجلس ہوتا ہے، پھر اس عالم نے ایک مسئلے سے استنباط کیا۔ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جو شخص جماعت میں آخری قاعدے میں شریک ہو جائے، اسے پوری مکمل جماعت کا ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ آپ حضرات نے سنا ہوگا، اگر آخری قاعدے میں ایک نمازی نماز میں شریک ہو جائے، اسے جماعت کا ثواب ملتا ہے؟ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ اسی طریقے سے اگر قرآن مجید کی اس آخری صورت میں ہم شامل ہو جاتے ہیں، اللہ جل جلالہ کو پورے قرآن مجید کا ثواب ہمیں عطا فرماتا ہے۔ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر یہ حفاظ، یہ علماء، یہ مفتیان دنیا کی بقا کے ضامن ہے۔ آج جو دنیا میں کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ دنیا والے اپنی لیے دنیا کو ختم کرنے کے در پہ ہے۔ جو شخص، جو لوگ، جو قوم علماء کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گویا کہ وہ دنیا کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ حفاظ دنیا کی بقا کے ضامن ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب تک دنیا میں اللہ 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 کرنے والا موجود ہوگا، اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی۔ لیکن اگر دنیا والی اس بات میں لگ جائے کہ اللہ 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 قرآن مجید پڑھنے والوں کو ختم کیا جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ قیامت کی آئے گی، قیامت کی قریب ہوگی۔ یہ علامت، یہ نشانیاں قیامت کے ظاہر ہو رہی ہے۔ حافظ قرآن کو اللہ جل جلالہ کو وہ نعمت عطا فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے الصوم والقرآن یشفعان للعبد، کہ صوم، روزہ اور قرآن مجید بندے کے لیے سفارشی بنتے ہیں۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان دنیا سے چلا جائے گا، جب اسے کفن دیا جاتا ہے، تو قرآن پڑھنے والوں کے لیے ایک خوبصورت شکل میں ایک انسان آتا ہے جو کفن اور اس کی سینے کے درمیان میں رہتا ہے، اور یہ خوبصورت شکل اس کے ساتھ قبر تک بھی جاتا ہے، یہ خوبصورت شکل اس کے ساتھ میدان حشر میں بھی ہوگا، یہ خوبصورت شکل اس کے ساتھ جو ہے پورے صراط میں بھی ہوگا، یہ خوبصورت شکل اسے پورے جو ہے جنت میں داخل کر کے میرے عزیز ساتھیوں آخری مراحل تک اس کے ساتھ رہے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اسے لاش کہتے ہیں، اسے میت سے گزارا جاتا ہے، اس کا نام بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ دنیا میں قرآن پڑھنے والا ہوگا تو یہ قرآن مجید اس شخص کے لیے سفارشی بنے گا اور اس شخص کا سفارش کرے گا، اور جب ان کے وکیل سوالات کے لیے آئیں گے، اس خوبصورت شکل سے کہا جائے گا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، ہم اس سے جو ہے علائقی میں سوال و جواب کرنا چاہتے ہیں، ہمیں حکم ہے کہ اس سے علائقی میں سوال و جواب کریں۔
تو یہ خوبصورت شکل کہے گا کہ آپ کو یہ آرڈر ہے، مجھے آرڈر یہ ہے کہ اسے علیحدہ نہ چھوڑا جائے گا. اور یہ اس بندے سے کہے گا کہ آپ فرشتوں کا جواب دیں، اگر کہاں دشواری ہوگی میں آپ کو روکنا دوں گا. جس طریقے سے حافظ قرآن کا یہ اٹکتا ہے تو سامع اسے جو ہے غلطی بتاتا ہے، اسی طریقے سے یہ خوبصورت شکل اسے کہے گا کہ آپ فرشتوں کے سوال کے جوابات دیں، اور وہ سوال کریں گے من رب کا. قرآن پڑھنے والا جواب دے گا اللہ ربی، اللہ ہمارا رب ہے. من نبی کا آپ کا نبی کون ہے؟ یہ جواب دے گا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ما دینوں کا آپ کا دین کیا ہے؟ یہ جواب دے گا دین اسلام، ہمارا دین اسلام ہے. اس سے پوچھا جائے گا ما قبلۃ کا آپ کا قبلہ کیا ہے؟ یہ جواب دے گا قبلتی الکعبہ، ہمارا قبلہ وہ کعبہ ہے. تو یہ خوبصورت شکل یہ قرآن ہوگا. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو لوگ ہر رات کو سورہ ملک پڑھتا ہے یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے ایسا سفارشی بنتا ہے کہ اللہ جل جلالہ مجھ سے درخواست کرتے یا اللہ میرے پڑھنے والے کی آپ شفاعت کر دے یا مجھے اپنے قرآن مجید سے نکال دیجیے. فرض یہ کر رہا تھا یہ قرآن مجید پڑھنے والے، یہ قرآن مجید پڑھانے والے، یہ قرآن مجید سے تعلق رکھنے والے دنیا کے بقا کے ضامن ہیں. اور جب تک یہ رہیں گے انشاءاللہ یہ دنیا رہے گا. لیکن اگر دنیا والے ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ صرف دھیرے ختم نہیں کریں گے، وہ دنیا کو بھی ختم کرتے ہوئے چلے جائیں گے. اور اس حافظ قرآن کو اللہ جل جلالہ کی طرف سے بڑے بڑے ملیں گے. وہ اتنے بڑے بڑے نعمتیں ہیں. حدیث میں آتے ہیں اس حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا ورتقی، آپ قرآن مجید پڑھتا جا، جنت کے مراتب پہ چڑھتا جا. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، آپ قرآن مجید پڑھیے جس طریقے سے آپ دنیا میں قرآن مجید پڑھتے تھے. اللہ جل جلالہ کے رشتہ داروں کو بھی نوازیں گے. حدیث میں آتے ہیں من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ. اس حافظ قرآن کو صرف نہیں، اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے رشتہ داروں کو اللہ جل جلالہ کو نوازیں گے. اور حدیث میں آتا ہے من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محبت کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں حدیث آپ نے سنی ہوگی. وہ حدیث جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام کی ہے. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے سیڑھی پر پاؤں رکھتے فرماتے آمین، دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا آمین، تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا آمین. صحابہ نے بعد میں عرض کیا اللہ کے رسول آج ہم نے کچھ اور دیکھا، آپ نے ہر سیڑھی پر پاؤں رکھتے ہوئے آمین کہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے، بد دعا کر رہے تھے کہ جس شخص پر رمضان مبارک کا مہینہ گزرے اپنے لیے بخشش مغفرت نہ کرائے ہلاک ہو جائے. میں نے کہا آمین. دوسری بد دعا یہ کی کہ جس کے سامنے آپ کا نامی آئے آپ کا درود نہ بھیجائے ہلاک ہو جائے. میں نے کہا آمین. کہا جس شخص کی زندگی میں بوڑھے ماں باپ آ جائے ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت واجب نہ کرے ہلاک ہو جائے. فرمانے لگے آمین. سید الملائکہ بد دعا کر رہے، سید الانبیاء آمین کہہ رہا ہے. آیا اس شخص کی ہلاکت میں کوئی تردد اور شک ہوگا؟ اس لیے جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے آپ کے ہونٹ ہلنے چاہیے. کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ دل سے. تاکہ اس دعا میں گناہ ہے نا، یہاں اس نظر سے ہم رہتے ہوئے جائیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اس حافظ قرآن کے رشتہ داروں کو نوازا جائے گا. قرآن کہتا ہے يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ایک طرف یہ منظر ہے بھائی سے بھاگ رہا ہے، بیٹی اپنے والد سے بھاگ رہی ہے، باپ اپنے بیٹے سے بھاگ رہا ہے، والدہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے بھاگ رہی ہے. لیکن جس نے قرآن پڑھا، جس نے قرآن مجید سنایا،
جو قرآن مجید سے متعلق ہوا وہ اپنے ماں باپ سے مانگے گا نہیں، اس کے لیے اعلان ہوگا فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے قرآن مجید پڑھا، اس کے احکامات پر عمل کیے، آج اس کے اعزاز کی وجہ سے اس کے والدین کو یہ منور تاج پہنایا جا رہا ہے۔ اس تاج کی روشنی اس سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی جو سورج کسی کے گھر میں اترا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سورج کتنے مسافر پر پوری دنیا کو روشن کیا ہوا ہے، لیکن اس تاج کی روشنی اس سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی جو کسی کے گھر میں اترا ہے۔ اللہ جل جلالہ اس حافظ قرآن کے والدین کو نوازیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ آپ کو جو ہے میں ایک کوٹا دے رہا ہوں، آپ کے خاندان کے 10 لوگ جس پر جہنم واجب ہو چکی ہے آپ اپنے سفارش سے اسے جنت لے جا سکتے ہو۔ اس طریقے سے حج کا کوٹا جو ہے پی آئی اے والوں کو ملتا ہے، اور جب حج کے داخلے بند ہو جائے پی اے والا کسی کا رشتہ دار ہو وہ لوگوں سے کہے جناب والا مجھے جو ہے ادارے والوں نے 10 آدمیوں کے لے جانے کی جو ہے ٹکٹ دی ہے، چلو میرے ساتھ، کتنی خوشی ہوگی وہ رشتہ دار، بتائیے خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس طریقے سے جن لوگوں پر اہل و عیال میں جہنم واجب ہو گئی ہوگی یہ حافظ قرآن اپنے سفارش سے اسے جنت لے کر جائیں گے۔ یہ باغم مانا نہیں ہوگی، ایک دوسرے سے مانگیں گے نہیں، لیکن اگر قرآن مجید سے متعلق نہیں ہوئے، قرآن مجید والوں سے دشمنی لگی، قرآن مجید والوں کے لیے رونے اٹکائے، قرآن مجید والوں کے لیے وہ کامل کیے جو آج دنیا والے کر رہے، آج حفاظ کو شہید کیا جا رہا ہے، آج علماء کو شہید کیا جا رہا ہے، اگر ان اعمال میں وہ مصروف رہا میرے عزیز ساتھیوں کے لیے کچھ نہیں۔ حدیث میں آتے ہیں ایک نبی کی شہادت پر 70,000 لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت بدلہ لے گئے اس کا، اور یہ علماء انبیاء کے وارث ہے، اس کا بدلہ اللہ رب العزت خود لیتا ہے۔ غرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ جل جلالہ حفاظ کو نوازیں گے، اور اللہ جل جلالہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں یہ قرآن مجید کا ختم، اس کو آپ کم نہ سمجھیں۔ قرآن کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ آج دنیا کا نظام الٹا ہے، قرآن ہمیں اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ قرآن کے ختم پر جتنی خوشی منائی جائے کم ہے، آپ اس پر خوشی مناؤ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق آتے ہیں اس کے بیٹے عبداللہ نے سورہ بقرہ کا ختم کیا، 10 اونٹ اس پر ذبح کیے، کتنے؟ 10 میں سمجھ آ گئے کتنے اونٹ ذبح کیے؟ 10 کتنے؟ 10 اونٹ ذبح کیے، اور شادیاں وہ کھجور پر کیا کرتے تھے، شادیاں کھجور پر کیا کرتے تھے۔ آج ہماری شادیوں میں 10 اونٹوں کا خرچہ ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید کے ختم پر سلام بٹائی سلام بٹائی ہم جو ہے وہ بانٹتے ہیں، جو سب سے زیادہ سستی ہو اس کو ہم بانٹتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا بس کیونکہ وقت بھی جو ہے 15 منٹ میں رہتا یہ ختم ہوا چاہتا ہے، ہمیں قرآن مجید کے ختم پر انتہائی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن مجید کا عدد ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ تمام مفسرین نے اس کے ذیل میں لکھا ہے کہ اس سے کتاب اللہ مراد ہے، قرآن مجید کا ختم مراد ہے، اور اس پر جو ہے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ مفتی عرفان صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے جن کی وجہ سے، اور قاری صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے جن کی وجہ سے ہمیں پورے قرآن مجید کا ثواب ملا۔ میں یہ بات پر اتفاق کرتا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔